مرحوم کی یاد میں فرام پطرس بخاری۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسے واقع ہوئی ہے کہ جب میں کبھی کسی کار کو دیکھتا ہوں تو مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستاتا ہے اور میں کوئی ایسی ترکیب ضرور سوچنے لگتا ہوں جس سے تمام دنیا کی دولت تمام انسانوں پر برابر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پہ پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، دماغ، معدے اور تلی تک پہنچ جائے تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کوئی توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا سے مخاطب ہوا، مرزا صاحب، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ تو ہوگا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں ہے۔ سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور حیوانوں میں، کم سے کم مجھ میں اور حیوانوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم مین میخ نکالو گے کہ حیوان جو گالی کرتے ہیں تم نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے تمہاری نہیں ہوتی، لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ مجھ سے افضل ہیں۔ لیکن ایک بات میں وہ اور میں بالکل برابر ہیں، وہ بھی پیدل چلتے ہیں اور میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں ہے، کچھ تو ہے، بولو۔ تم چپ کیوں ہو؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل؟ تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک زمین پر ضرور رہے۔ یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پہ رکھتا ہوں، دوسرا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے۔ خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو دل کیا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری بات پہ یقین ہی نہیں آیا، گویا جو تکالیف میں بیان کر رہا ہوں وہ خیالی ہیں، یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا صاحب